طواف ذات۔ السلام علیکم ویورز، میری ایک سہیلی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں بچوں کے پاس بہت سی آپشنز ہیں۔ مائیں پوچھتی ہیں کہ کیا کھاؤ گے؟ روٹی سالن نہیں کھانا تو پیزا کھا لو، اچھا وہ نہیں کھانا تو چپس کھا لو، چلو سینڈوچ کھا لو وغیرہ۔ جبکہ ہمارے بچپن میں امی ٹینڈے پکاتی تھیں اور جب ہم کھانے سے انکار کرتے تھے تو پہلے ہم مار کھاتے تھے اور اس کے بعد ٹینڈے بھی کھاتے تھے۔ یہ ایک مزاحیہ ویڈیو تھی اور موجودہ دور میں ہمارے گھروں میں یہی حالات ہیں۔ ہر بچے کی کھانے کی الگ فرمائش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے بچپن میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خیالات کی روح چل پڑی اور میں سوچنے لگی کہ آج بھی میں پہلے مار کھاتی ہوں اور بعد میں ٹینڈے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری میں یا انا ہے، جو کہ قبضے کی خواہش نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ بعد میں ہر تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ پر قبضے کی خواہش درد کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ انسان اپنی میں کے چکر میں خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے، اور خود غرض شخص کو بھلا فیض کہاں ملتا ہے؟ فیض اور برکت نظر نہیں آتی، یہ کیفیات ہیں، ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں تو سوائے بے بسی اور لاچارگی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ میرا چھوٹا بیٹا بلال احمد مجھے کہنے لگا کہ ماما اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ I want to hug him and I want to feel him with me۔ بلال کی بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے کسی طاقت کو ماننے کے لیے اسے دیکھنا اور چھونا اہم ہے۔ حالانکہ کسی کو بغیر دیکھے ماننے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ خالق کائنات آپ کو اندر سے انڈیپینڈنٹ اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ دنیا میں سہاروں کے عادی نہیں ہوتے، اور جب سہاروں کی تلاش انسان چھوڑ دے تو تبھی وہ مرد آزاد کہلاتا ہے، بصورت دیگر محض غلامی کا طوق لیے ساری زندگی بھٹکتا رہتا ہے۔ ابو جہل کو عرب معاشرے میں ابو الحکمت یعنی حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ بتاتا تھا کہ میں تایا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، تو یہ عرب کی روایات کے خلاف تھا کہ وہ ان کی برتری کو تسلیم کرتا۔ دوسری جانب اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن عشق کے اس درجے پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما کر وصیت کی کہ اسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو دیا جائے اور ان سے دعا کی درخواست کی جائے، کیونکہ ان کی دعا سے میری امت کے اتنے افراد بخشے جائیں گے جس قدر بنی نذیر اور بنو نصیر کی بھیڑوں کے بال ہیں۔ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ایک شخص جس کو نہ صرف مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر ہے بلکہ خونی رشتہ بھی ہے، لیکن اس کے نصیب میں
بدبختی کا پروانہ جاری ہو چکا ہے اور وہ نور ہدایت سے منکر ہے۔ دوسری جانب اویس کرنی رضی اللہ عنہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں۔ ہدایت کے لیے مین ٹپ انسان کی توجہ یا فوکس ہے۔ اس کی بہترین مثال خانہ کعبہ کی ہے۔ بظاہر ایک خالی کمرہ ہے اور اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں، ایک دروازہ اور وہ بھی انتہائی اونچائی پر ہے۔ طلوع اسلام کے وقت تمام بتوں کو توڑ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے کعبہ، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ہم نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم تیرا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تمام مرد اور زن دنیا سے بے نیاز اس پر نگاہ رکھتے ہوئے چکر لگاتے ہیں۔ ان کا تمام فوکس اور مرکز نگاہ وہ عظیم الشان گھر ہوتا ہے جس کی حاضری کے لیے وہ دنیا بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں تمام دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی لذت، سرشاری اور خوشی طواف کعبہ کی ہوتی ہے۔ عورت مرد کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی کشش ذات خداوندی کی ہوتی ہے۔ ہر شخص اس کے عشق کی سرشاری میں بقدر ظرف بھیگ جاتا ہے۔ اگرچہ چند عقل مند، نظم و ضبط کے پابند اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں مرد و زن کے اکٹھے طواف پر اپنی طرف سے تجاویز دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک دیوار تعمیر کرنی چاہیے اور ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتوں کو طواف کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن ہونا چاہیے تاکہ طواف اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت دھکے نہ لگیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے گھر میں بھی ان کے نفس کا شیطان جان نہیں چھوڑتا اور ان کی مسلسل میں کی آوازیں سن کر ہنستا ہے کہ اتنے پیسے لگا کر، وقت نکال کر بھی یہ میں کے چکر سے نہیں نکل سکے۔ دوسری جانب اللہ کے عاشق باہر کی دنیا سے بے پرواہ من کی دنیا کو فوکس کر کے اس ذات باری تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے میرے بندے کہا ہے، اور شیطان کو کہا تھا کہ میرے بندے کبھی تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ اولیاء کرام نے انسان کے دل کو بھی اللہ کے گھر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں اللہ کی ذات نہیں سما سکتی سوائے بندہ مومن کے دل میں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے باعث محبت اور رحمت بن جاتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہی ذات بابرکت ہے جس کی ذات کا طواف ان کے اندر ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ رب عرش معلیٰ اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لدھا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو، چھٹے سب عذابے ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔